انہوں نے پوچھا ہے کہ حج مبرور اور حج مقبول میں کیا فرق ہے اور حج اکبر کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی جنایت نہ ہو، یعنی انسان پر نہ دم آئے نہ کفارہ آئے. اس نے ایسے طریقے سے حج کر لیا کہ نہ اس کے اوپر دم آیا نہ اس کے اوپر کفارہ آیا، تو اس کو حج مبرور کہتے ہیں. اور جس حج کو اللہ جل شانہ قبول فرما لے اس کو حج مقبول کہتے ہیں. تو لیکن اس کو ایک دوسرے کی جگہ بھی لوگ بعض اوقات بولتے ہیں، لیکن اس کی اصطلاحی فرق اس کے درمیان یہ ہے. اور باقی یہ جو حج اکبر ہے، قرآن کی آیت ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قرآن میں آتا ہے. تو اس سے ایک عام عوامی طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جمعے کے دن جو حج آئے گا تو وہ حج اکبر ہوگا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں پر جو حج اکبر آتا ہے یہ اصل میں عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے. تو حضرت ابن عباس کی روایت بھی ہے کہ العمرۃ الحج الصغری، کہ عمرہ جو ہے وہ چھوٹا حج ہے. اس کے مقابلے میں پھر حج کو حج اکبر کہتے ہیں، اصل حج کو یا بڑے حج کو. اور باقی یہ آیت جس زمانے کی ہے، جس کے شان نزول میں جو حج ہے وہ جمعے کے دن آیا تھا، اس میں شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جمعے کے دن آنے والا حج باقاعدہ کوئی اصطلاحی طور پر حج اکبر کہلائے گا. البتہ یہ روایات ضرور موجود ہیں کہ جس دن عرفہ حج جمعے کو آ گیا تو وہ دیگر حجوں سے 70 گنا زیادہ افضل ہوگا اگر وہ حج اس پر آ گیا. لیکن وہ یہ حج اکبر کا جو ایک عوامی کنسیپٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. 4 بھائیوں کا مشترک کاروبار ہے، حساب کتاب سب مشترک ہے. ان کی قربانی کا مسئلہ کیا ہوگا؟ کیا ایک بکرا چاروں کی طرف سے کافی ہوگا؟ قربانی جو ہے نا یہ فرد پر آتی ہے، مال پر نہیں ہوتی. تو جب ان کا اگر بالکل حساب کتاب ایک ہے تو جب ان کے مال اس نصاب کو پہنچے گا کہ اس کے اوپر چاروں پہ قربانی آئے، اس نصاب کے مطابق پھر چاروں پر قربانی ہوگی. اگر کوئی حساب الگ نہیں ہے، ورنہ جس کا مال نصاب کو پہنچتا جاتا ہے اس میں قربانی آتی رہتی ہے. اگر کسی کی آمدن جائز نہ ہو تو وہ حج کیسے کرے؟ قرض لے کر کر لے تو اس سے یہ ہوگا کم سے کم قرض کا پیسہ جائز سمجھے، پیسہ جائز پیسے سے اس کا حج ہو جائے. اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو اپنے تناظر میں ہی سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی بندے نے مشکوک آمدن سے بھی حج کر لیا تو اس کو اس آمدنی کے مشکوک ہونے کا گناہ اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن فرضیت حج اسے ساقط ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ میرے والدین نے حج نہیں کیا، ان کو پہلے حج کرانا چاہیے یا مجھے پہلے کرنا چاہیے؟ آپ کو پہلے کرنا چاہیے. یہ ہمارے ہاں حج کے حوالے سے چند غلط عوامی چیزیں مشہور ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ والدین کو پہلے حج کرانا. اگر والدین پہ حج پہلے سے فرض ہے تو ان کو تو ویسے ہی پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر ان پہ فرض نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا، اور بیٹے پہ فرض ہے تو بیٹے کو اپنا فرض پہلے ادا کرنا چاہیے. اس لیے یہ چند چیزوں کی وجہ سے ہمارے یہاں حج مؤخر کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل یہ غلط تصور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے گھر بنا رہے ہیں، گھر بنا لیں تو پھر حج کریں گے. کوئی کہتا ہے بیٹیوں کی شادیاں باقی ہیں، شادیاں پہلے بیٹیوں کی کر لیں پھر حج کریں گے. حج کی عبادت کوئی ایسی چیز نہیں کہ دنیا کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر ہی بندے نے کرنا ہے. وہ جب فرض ہو جاتا ہے تو کرنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی اس کے لیے آزار نہیں ہے کہ یہ کام پہلے کر لیں اور وہ کام پہلے کر لیں. جب حج فرض ہو گیا تو اس کو کرنا چاہیے. ایک صاحب کو حکومت نے حج پر بھیجا، اس وقت ان پر حج فرض نہیں تھا، بعد میں فرض ہو گیا، کیا وہ دوبارہ حج کریں گے؟ تو جس نے حج کر لیا چاہے اس وقت اس پہ فرض نہ بھی ہو تو فرضیت حج اس کی ہو گئی. اب اگر بعد میں اس پہ فرض ہو بھی گیا تو فرض حج اس کے اوپر نہیں ہے. کیا کوئی خاتون محرم کے بغیر حج کر سکتی ہے؟ محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی. خاتون کے بارے میں شرعی فیصلہ یہی ہے کہ وہ مدت مسافت 48 میل سے زیادہ کا سفر محرم کے بغیر نہیں کر سکتی. اس لیے جس طرح باقی لوگوں کی استطاعت جو ہے وہ حج کی وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں پوری ہوں تو وہ حج کریں گے، ایسے ہی خواتین کا بھی یہ ہے کہ جب ان کا محرم ہوگا تو ان کا حج ہوگا، اور اگر محرم نہ ہو تو ان کو پھر حج بدل کرانا ہوگا. پاکستان کا نظام کافرانہ ہے، اس کے تمام لیڈر اول درجے کے کرپٹ ہیں، تمام سسٹم جھوٹ، سود، رشوت اور منافقت پر مبنی ہے.
اور ہم اس کافرانہ نظام کے شہری ہیں، کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ یہ آپ کی رائے ہے۔ ہم پاکستان کے نظام کو کافرانہ نہیں سمجھتے، ہم پاکستان کے نظام کو اور اس کے دستور کو اسلامی سمجھتے ہیں اور اس کو ایک اسلامی مملکت سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں اس دستور کو اور اس کے اس قانون کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اپنی پوری اس کے ساتھ نافذ کرنے کی، یہ منفی ذہنیت ہے بہت زیادہ۔ اگر آپ اس کا پاکستان کا موازنہ کسی اور ملک سے کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ اس کے ساری عمر ہم سجدہ شکر میں گزار دیں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے جو ملک عطا کیا ہے، اور اس کا قانون دنیا کے تمام ملکوں سے بہتر دستور ہے۔ اس کا پورے دنیا کے اندر سب سے بہترین 73 کا آئین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر، اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ عربی زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے قرآن بغیر مطلب پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، حالانکہ مسجد میں یا کسی فوتیدگی اور عموماً گھروں میں ہم زیادہ تر قرآن میں عربی پڑھتے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ بغیر مطلب قرآن پڑھنے ثواب ملتا ہے؟ جی بالکل ثواب ملتا ہے قرآن کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کا جو ثواب احادیث میں آیا ہے اس کا ذکر جو فرمایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہر حرف پہ ثواب ہے، الف پہ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ہے اور لام حرف ہے اور میم حرف ہے، حرف حرف پہ ثواب ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنے کا اور اس پر پھر عمل کرنے کا، اور یہ ظاہر بات ہے اس کی چیزوں کو بڑھ جائیں گے بہت زیادہ۔ رات کو خواب میں بہت بڑا کالا عقاب پکڑ لیا، یعنی بڑے عقاب کو پکڑنے کی تعبیر بتا دیں۔ مجھے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی بھائی، یہ خود فن ہے، کچھ لوگوں کو آتا ہے، مجھے نہیں آتی۔ کیا والدین کا بھی کوئی اولاد پر حق ہے، خاص کر والد کا؟ اس پر تو ہم نے پورا جمعہ پڑھایا ہے، ہر وقت بیان ہوتا رہتا ہے، اب شاید نہیں ہوں گے اس میں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی توفیق بتائیں اللہ تعالیٰ۔ یہ ذرا فقہی سوالوں کی ہم نے نشست رکھی ہے، اس کے اندر جو اصلاحی سوالات ہیں نا وہ نہ کیا کریں۔ کوئی ایسی دعا بتا دیں دل مکمل اللہ کی طرف ہو جائے۔ اچھا جی، جو سوال و جواب سے مراد یہ ہے کہ جو فقہی سوال و جواب۔ کیا قربانی میں عقیقے کی نیت سے شرکت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ کہ کسی کی قربانی میں 3 قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ کچھ لوگ فرض قربانی کر رہے ہوں گے ایک ہی جانور میں، کچھ لوگ نفل کر رہے ہوں گے، عقیقے کی نیت سے بھی لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کرنے والا ایک ملک میں اور جانور دوسرے ملک میں ہو تو کیا کیا جائے؟ ان کا مطلب شاید یہ ہے کہ اگر ایک جگہ قربانی کرنے والا ایک ایسے ملک میں کہ وہاں پر ابھی قربانی کا دن نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کرنے والا اور قربانی کا جانور جہاں ذبح ہو رہا ہے دونوں جگہ پر ایام نحر ہونے ضروری ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سعودی عرب میں، اس کی قربانی پاکستان میں ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو قربانی ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے دن نہیں ہو سکتی، پہلے دن ہوگا، اس کو ایک دن پہلے تو نہیں ہو سکتی قربانی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ وہاں قربانی کا دن ہے تو یہاں پر بھی اس کے جانور یہاں ذبح کر دیا جائے اور یہاں پر بھی قربانی کا دن اگلا ہونا۔ اس لیے اس کا ہمیں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب یعنی رویت کا جو فرق ہوگا تو دونوں کا اس جگہ ہونا ضروری، دونوں پر عید کے ایام ہونا ضروری ہیں، خلاصہ یہ ہے اس کا۔ اچھا جی، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ جی جائز ہے، دیا جا سکتا ہے۔ اور قربانی کس پر واجب ہے؟ ضروریات اصلیہ کے علاوہ جس کے پاس بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم یا مال اسباب ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب کی نسبت جلدی واجب ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ میں کچھ چیزیں ہیں جو مستثنیٰ ہیں، وہ نصاب زکوٰۃ کا حصہ نہیں بنتی، لیکن قربانی میں وہ مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ ایک بندے پر زکوٰۃ تو نہ ہو لیکن اس پہ قربانی آ جائے۔ اس کی تفصیلات ہیں کہ جو ضروریات ہے، اس لیے مثلا زکوٰۃ کے اندر آپ کے پاس اگر سواری ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں تو وہ نہیں شمار ہوتی، اگر وہ استعمال میں ہے ساری کی ساری، مال تجارت نہیں ہے بلکہ آپ نے استعمال، لیکن قربانی کے اندر ایک سواری کے علاوہ باقی چیزیں زکوٰۃ کے اندر آپ کے کپڑے حساب نہیں ہوں گے، 3 جو اگر آپ جتنے بھی کپڑے آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے نصاب نہیں بنائیں گے، لیکن قربانی کے اندر 3 جوڑوں سے زیادہ جو کپڑے ہوں گے وہ بھی قربانی کا نصاب بنائیں گے۔ تو اس لیے قربانی کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں کوشش کروں گا بتا دوں قربانی کس پر آتی ہے، اس کی آپ تفصیل سے واقف ہو جائیں تو وہ تقریباً ہر بندے پر آ رہی ہوتی ہے۔
ذبیحہ کیسے ہوتا ہے، شرعی ذبیحے کی شرائط کیا ہے؟ ذبح کرنے والا آدمی مسلمان ہو یا کتابی ہو؟ ایک کتابی جو ہم کہتے ہیں اس سے یہودی اور نصرانی مراد ہوتے ہیں۔ اہل کتاب کا ذبیحہ تو حلال ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کہ اہل کتاب ہو، مشرک نہ ہو، اور جب وہ ذبح کرے تو اللہ کا نام لے، نہ یہ کہ وہ اس کے ساتھ کوئی اور نام بھی لے۔ یہ شرائط ہیں اس کی، اور آج کل ان شرائط کے اہل کتاب ڈھونڈنا کافی مشکل کام ہے۔ اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھی لے، اور چاروں رگیں اس کی کٹیں، جو ایک حلقوم کہلاتی ہے، سانس کی نالی، اور دو کیا کہتے ہیں اس کو، خون کی رگیں، اور 3 بھی کٹ جائیں تو ذبیحہ ہو جائے گا، لیکن اگر 2 کٹیں تو جانور مردار ہو جائے گا، اگر 2 کٹیں اور وہ مر جائے تو جانور مردار ہو جائے گا۔ کیا قربانی کا جانور متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے؟ اگر کسی نے جانور قربانی کی نیت سے خریدا، پھر اس کو بیچ کر اور جانور لے لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایسے ہی اگر آپ قربانی کے جانور کو متعین کریں گے کہ یہ قربانی کے لیے تو متعین ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو بیچ دیا اور پھر کوئی اور جانور لے لیا تو اگر وہ اگلا جانور اس سے مہنگا ہے یا اس کے برابر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے سستا ہے تو جو باقی پیسوں کا فرق ہے وہ پیسے بھی صدقہ کرنے ہوں گے۔ ذبح کرتے وقت صرف بسم اللہ کہنا کافی ہے یا صرف اللہ اکبر کہنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے؟ صرف اللہ اکبر کہنے سے کوئی ذبح کرتے کہتا ہے اللہ اکبر تو بھی جانور حلال تو ہو جائے گا، بس خلاف سنت ذبیحہ ہو جائے گا، اس کا مکروہ ہے۔ لیکن صرف بسم اللہ کوئی کہتا ہے بسم اللہ تو بھی جانور ہو جائے گا، لیکن سنت ہے بسم اللہ اللہ اکبر 3 دفعہ کہنا، یہ مسنون ہے۔ اور بعض روایات کے اندر اس کے درمیان واو بھی ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، تو لیکن سب سے بہتر الفاظ ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنا ہونا ضروری ہے؟ بکرا 1 سال کا ہو، گائے بیل بکرا وہ 2 سال کا، بھینس بھی اگر ہو، اونٹ جو ہے 5 سال کا۔ صرف بھیڑ اور دمبے کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ 6 مہینے یا اس سے زائد کا ہو اور دیکھنے میں سال کا لگتا ہو، دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو سال کی بھیڑوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے یا دمبوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو وہ سال کا لگے، ان میں فرق نہ نظر آئے، چھوٹا نہ لگے ان سے، تو بھیڑ یا دمبا صرف یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ 6 مہینے سے اوپر، 6 سے کم نہیں، 6 سے کم ہو، 1 دن بھی کم ہو، اور دیکھنے میں بے شک وہ سال کا لگے تو بھی اس کی قربانی کم سے کم اس کی مدت 6 اور سال کے درمیان۔ اور یہ باقی جانوروں کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ان کی عمر 1 دن بھی کم ہو تو ان کی قربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔